نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 72 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94، 95، 96۔ ارشاد فرمایا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ تعالی کے نزدیک خاص تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا فرمایا اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ فرمایا اور یہ واقعی بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے، حرص کرنے والا پاؤ گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةً کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ اور حال یہ ہے کہ اسے یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھنے والے ہیں جن کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے کہ عالم آخرت اور اس کی جنتیں اور خوبیاں اور نعمتیں وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کے رد میں یہ ارشاد فرمایا اور ان کو بتایا اور حکم دیا کہ اگر وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو، جیسا کہ دوسرے مقام پہ ہے اسی سورت کے آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی خاص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تمہیں تمہارا اصل ٹھکانہ مل جائے۔ دنیا میں کیا کرو گے، یہاں پر کیا کرتے ہو، یہاں تو کچھ نہیں رکھا، اصل تو نعمتیں آخرت میں ہیں، جب وہ ہیں ہی تمہارے لیے وہ سارے انعامات تو پھر اس کی تمنا کر لو، موت کی تمنا کر لو، مرنے کے بعد وہاں پر پہنچ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ موت سے تم پھر گھبراتے کیوں ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی دلوں کے بھید جاننے والے خالق نے بتلا دیا کہ یہ اپنے کاموں سے واقف ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، یعنی جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں، جو کچھ یہ کرتوت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ آگے کی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آگے اپنے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ تو وہ اس بات پر ڈٹے رہتے تھے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں وہ ہمارے لیے ہیں کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اعلیٰ نسل و نسب کا ہونا، کسی اللہ والے کا نام لیوا ہونا اور کسی بڑی نسبت کا حامل ہونا نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالح پر ہے۔
لہذا کسی ایسے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ کے سلسلے میں سستی کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور دور حاضر میں ہر مسلمان کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ایسی کسی خوش فہمی کا شکار ہو کر اعمال صالحہ سے غافل تو نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہر کسی کو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی اور ان کی قبر جب تیار ہوئی تو ان کی قبر پہ کھڑے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ قبر سے کہہ رہے تھے، اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیری گود میں کون آ رہا ہے؟ آج تیرے پاس جنت کی خواتین کی سردار آ رہی ہے، آج تیری گود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آ رہی ہے، آج تیرے دامن میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی آ رہی ہیں، آج تیرے اندر سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ آ رہی ہیں، خیال کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ قبر بزبان حال کہہ رہی تھی، ابو ذر یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں، یہاں پر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کون آیا ہے، یہاں پوچھا جاتا ہے کہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے لیے خوب تیاری کرنی ہے، ہر ایک نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ صرف نسل اور نسب پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا تعلق کسی گھرانے سے ہے، کس خاندان سے ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آگے کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے جو میرے کام آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر محض تمہارے ہی لیے ہے، تمہارا یہ یقین ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے، فتمنوا الموت، تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہاری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ ظاہر ہے جسے آخرت میں اپنی کامیابی کا یقین ہوگا وہ تو چاہے گا کہ کب موت آئے اور کب وہ دائمی آرام اور راحت سے مستفید ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جنت میں پہنچنے کے لیے جس ذریعہ یعنی موت کی ضرورت ہے اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مومن کے لیے فرمایا گیا کہ موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے، موت کے ذریعے سے ہی وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر وہ کس قسم کی کرتوت کر رہی ہیں، تو فرمایا وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ جانتے ہیں، اگر اپنی کامیابی پر انہیں یقین ہوتا تو ضرور موت کی تمنا کرتے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ کیا یہ ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے باطن میں کیا پوشیدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تفسیر ابن کثیر جلد اول میں، تفسیر تبری میں اور تفسیر معالم العرفان میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کا چیلنج قبول کر کے جھوٹ موٹ بھی موت کی تمنا کر بیٹھتے تو فرمایا کہ ہلاک ہو جاتے، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن پاک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہودیوں نے قرآن پاک کا چیلنج قبول نہ کیا، وہ لوگ تو موت سے سخت خوف زدہ تھے، وہ اس کی تمنا کیسے کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ طویل العمری یعنی لمبی عمر کے خواہش مند ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، البتہ آپ انہیں زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ مشرک کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں، لہذا ان کا زندگی پر حرص کرنا تو واضح ہے، مگر یہ تو آخرت کو مانتے ہوئے بھی دنیاوی زندگی
زندگی کی خواہش کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی ہمارے سامنے پڑی ہے، ان کے بعد کے لوگ بھی ان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے پڑی ہیں کہ وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے تھے، موت سے خوف نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہماری تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران کے ایک محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو اس زمانے کا نامی گرامی پہلوان اور نامی گرامی جرنیل رستم مقابلے پہ تھا۔ تو رستم نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ دیکھو، انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ جو تمہارے ساتھ جوشیلے نوجوان ہیں ان کو نہ مرواؤ، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ اور اپنی بھیڑ بکریاں اور اونٹ جا کر چراؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب میں لکھا اور فرمایا، یاد رکھو میرے ساتھ ایسی قوم ہے وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہو، ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ موت سے ڈرنے والے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے ہیں۔ رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا بامان، اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ تو وہ لوگ سچے لوگ تھے، انہیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ تو خالد بن ولید نے جواب میں فرمایا، میرے ساتھ صرف 700 فوجی ہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس 700 فوجی ہیں، میرے پاس 13,000 سے زائد کا لشکر ہے، لہذا تم موت کے منہ میں نہ آؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا لڑنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے پیچھے سے مدد کہاں سے آئے گی، کیونکہ میرے پاس 13,000 سے زائد فوج ہے اور پیچھے سے مزید فوج بھی آ سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ زمین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی بلکہ آسمان سے مدد آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی اور تاریخ نے لکھا اور دنیا نے دیکھا، چمکتے ہوئے سورج کی کرنوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 نے 13,000 کو شکست فاش دی اور کافروں کا 1,000 آدمی اس میں مارا گیا اور مسلمانوں کے صرف 7 افراد شہید ہوئے۔ تو جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنت انہی کے لیے ہے، انعامات انہی کے لیے ہیں، رب کی رضا انہی کا مقدر ہو چکی ہے، تو پھر یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ موت کی تمنا کر لیں، پھر دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ، ان نعمتوں کی طرف چلے جائیں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ تو زندگی کے حریص ہیں، یہ تو زیادہ سے زیادہ زندگی چاہتے ہیں، لمبی عمر کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم جلد 2 میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص صرف تکلیف کی وجہ سے موت کا طالب نہ ہو، یعنی دنیاوی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصائب آ جاتے ہیں، انسان گر جاتا ہے، تو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا سے منع کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ دعا کر لیا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے موت دے اس وقت جب کہ میرے لیے موت بہتر ہو۔ تو اس انداز سے دعا تو کر سکتا ہے، باقی موت کی تمنا کرنے سے روکا گیا۔ تو فرمایا یود احدہم، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر 1000 سنہ، کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ فرمایا اگر ان کی یہ خواہش پوری بھی ہو جائے، یعنی انہیں 1000 سالہ زندگی میسر آ جائے، اس کے باوجود ما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ عمر لمبی ہو جائے تو
وہ عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں پر ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو فرمایا گیا کہ سب سے نیک بخت شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو، اور فرمایا گیا کہ سب سے بدبخت اور بدنصیب وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہ بالآخر خدا تعالی کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ یہ ضدی اور عنادی لوگ ہیں، یہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، انہوں نے قباحتیں اور شرور اکٹھے کر رکھے ہیں اور اپنی روحانیت تباہ کر لی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالی کی نگاہ میں ہے، وہ ان کے عقائد اور اعمال اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ لوگ کسی طرح بھی اس کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔